بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ماہ مبارک کے متعلق اس کے فضائل ہم سن رہے تھے۔ اللہ اس مبارک مہینے کی برکتیں اور یہ نعمتیں سب نصیب فرما دے۔ ہم کوشش کریں، محنت کریں، اللہ عطا فرمائے گا۔ روزے کو روزے کے طریقے پر رکھا جائے تو پھر اس کے فائدے بہت ہیں۔ اللہ رب العزت کے نظام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اور اس کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا تجربے کرتے 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 ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی اپنے بندے کو نظام عطا فرمایا اور حکم دیا کہ ایسے رہو، یہ عبادت کرو، پھر وہی طریقہ جو اللہ نے فرما دیا وہی عبادت ہے۔ اگر آدمی اپنی مرضی سے چمگیدڑ بن جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک آدمی مجاہدہ کرے کہ ٹانگوں میں رسی ڈال کے الٹا ٹنگ جائے، اللہ کہتا ہے ٹنگا رہو، تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس میں میری مرضی نہیں ہے۔ اور اللہ اپنے بندے کو ایسی کوئی مشقت بھی نہیں دیتا کہ اس مصیبت میں پڑے بندہ۔ جان بوجھ کر کوئی اپنے پیروں کو مچھیوں سے کھلا رہا ہے نہر میں کھڑا ہو کے، اللہ کب کہتا ہے؟ دیکھو نا، دنیا جب عمل کرتی ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا مشقتیں اٹھاتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ دریا میں کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے، پیروں کو مچھیاں کھا رہی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، مصیبت میں کھڑا ہوا۔ اللہ نے ایسی کوئی عبادت مقرر نہیں کی کہ تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے آسانی کی اور یہ فرمایا جتنی تیری طاقت ہے کر، نیک کام کر، بس نیک کام کر۔ اور نیکی قدم قدم پہ ہے۔ یہ ساری جو عبادات ہیں یہ ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب 12 مہینے نماز، ایک نماز فجر میں، فجر سے ظہر تک، وہ ہمیں دعوت دیتی ہے نیک کام کرو۔ ظہر پڑھی تو عصر تک وہ کہتی ہے نیک کام کرتا رہیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے تو میرے سامنے آئے گا، نیک کام کرتے ہی تو شرمندگی نہ ہونا۔ ارے بھائی، کوئی غلط کام کر کے کسی کے سامنے جا سکتا ہے کیا؟ پتہ ہو، شرم آتی ہے۔ اور انسان دنیا میں ایک دوسرے سے شرماتا بھی ہے۔ اگر یہ شرم چلی گئی، بے حیائی آ گئی تو بس بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ سے شرماتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ہم لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ اللہ کہتا ہے احساس کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہی چیز بڑی اہم ہے کہ بندہ ہی سوچ لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔
یہ تمام عبادات، نماز ہمیں بتا رہی ہے، روزہ بتا رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ پیاس لگ رہی ہے، اب تو جون کے روزے نہیں، 3 سال پہلے جون کے روزے تھے، 4 سال پہلے، یہ ہر سال 14-15 دن پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ تو جون کے روزے ہوں اور پیاس لگ رہی ہو دن میں، سخت پیاس ہے، زبان خشک ہو گئی، لیکن پانی پینے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، غرارہ کرنے کی بھی ہمت نہیں، کبھی پانی نہ چلا جائے اندر۔ غسل خانے میں، باتھ روم میں نہا رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فوارہ چل رہا ہے، ٹونٹی چل رہی ہے، لیکن منہ بند کر رکھا۔ آخر کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو اللہ سے ڈرا رہا ہے۔ غسل خانے میں کوئی بھی نہیں، غسل خانے میں وہ بندہ اکیلا نہا رہا ہے باتھ روم میں، اور ہونٹ بند کر رکھے ہیں کہ کہیں منہ میں پانی نہ چلا جائے، کانوں کو بڑی احتیاط سے دھو رہا ہے کہیں کانوں کے ذریعے پانی نہ چلا جائے، ناک کو بڑی احتیاط سے دھو رہا ہے کہ ناک کے ذریعے کہیں پانی پیٹ میں نہ چلا جائے، روزانہ میرا ٹوٹ جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہمیں اللہ کا ڈر بٹھا رہا ہے۔ تو عبادت جو دی گئی وہ اللہ نے اس لیے دی تاکہ بندہ میرا تصور کر تو لے، دھیان تو آ جائے۔ دنیا میں لگ رہا ہے، دنیا میں لگ رہا ہے، اسے کمانے کھانے میں، وہ بھی اچھی چیز ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے، مزدوری کر کے جو بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ ملازمت ہے، چاہے وہ مزدوری ہے، چاہے وہ تجارت ہے، تو اسے صحیح معنوں میں اس طریقے پہ کر رہا ہے جو اللہ نے کہا کہ غلط روزی نہ کمائیے، کسی کا مال اپنے مال میں شامل مت کریے، اور کوئی دھوکہ دھڑی نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، کم نہ تولنا۔ سارے احکامات اللہ نے قرآن میں دیے کہ یہ کام مت کرو، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، یا کم چوری، کم ہی نہیں کرنا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ روزی حرام ہو جائے گی، کہ جو ہم نے مزدوری لی وہ زیادہ لی، کام کم کیا۔ لوگوں کو یہ مسئلہ تو یاد ہے کہ جی فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو، لیکن یہ بھی تو فرمایا کہ پسینہ بھی نکال لیے، پسینہ نکلا بھی تیرا کہ نہیں، یہ بھی تو بات ہے نا۔ وہ ہم ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، بات تو رمضان کی چل رہی ہے، روزے کی، کہ ایک، شاید ہم نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی ایک اللہ والے پہ گیا، بیمار رہتا تھا، بیماری رہتی تھی گھر میں، سبھی لوگ بیمار رہتے تھے، تو اس کی جو بھی پیسہ آتا تھا وہ ڈاکٹروں پہ، حکیموں پہ، دوائی جڑی بوٹیوں میں جاتا تھا۔ کسی نے کہا دعا کروا لے جا کے کہیں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا کچھ، تو کسی مست فقیر پہ، اللہ والے پہ چلا گیا، کہا جی حضرت گھر سے بیماری نہیں نکلتی، بہت بیمار رہتے ہیں سب لوگ۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ سے دعا کریں گے، پر یہ بتاؤ تم مزدوری کتنی لیتے ہو، کام کیا کرتے ہو؟ کہ جی فلاں کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں۔ مزدوری کتنی ہے تمہاری؟ جیسے آج کل 500 روپے ہے ایک مزدور کی مزدوری، تو کہنے لگے جی اتنے ہیں، 500 ہیں۔ بولے 100 روپے کم کر دے، کل سے 400 لے لیے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، دعا کرانا آیا تھا یا پیسے کم، جو مزدوری کم کرانے آئے، تو الٹا سپا پڑ گیا۔
اب انکار بھی نہ کر سکتا. حاجی حضرت دعا کے لیے آیا تھا میں تو، جو میں کہہ رہا وہ کرو، نہیں کرنا جاؤ یہاں سے، دعا تو کر دیں گے چلو. اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت کم بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جاؤ ہمارے بیچ میں نہ آؤ، ہمارے بیچ میں، میرے اور میرے رب کے بیچ میں نہ یہ بھاگ جائیں یہاں سے، میں تو اپنے رب کی یاد میں بیٹھا، مجھے کچھ چھیڑ رہا تو. دعا کے لیے آیا ہے، دعا کر لیتے ہیں. ہمارے جو پردادا تھے نا حضرت، جو ان کا مزار مسجد میں ہے حسین میں، ان کا یہی حال تھا. وہ ہر وقت اللہ سے جڑے رہے تھے. جب ان سے بات کرتے تھے بہت وقت لگتا تھا، بہت ٹائم لگتا تھا. جو خدام تھے ان کے مریدین وہ ٹائم لیتے تھے، جی فلاں آدمی ملنا چاہتا ہے، کئی دن لگ جاتے، بلا لو. اب آ گئے، بیٹھ گئے، اور حضرت نے اپنی گردن جھکا رکھی اس کی یاد میں. گردن اٹھائی تو بڑے پیار سے پوچھتے تھے، مسکرا کر پوچھتے تھے، بڑے اخلاق سے، بد اخلاق نہیں تھے، بڑے اچھے اخلاق سے پیار سے پوچھتے تھے، میرے بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی حضرت میں فلاں ہوں. اچھا کیوں آئے تم؟ کہ جی میرا فلاں معاملہ ہے، اس کے لیے دعا کے لیے آیا. اچھا. اسی وقت نقد دعا کرتے تھے اور پھر ایک لفظ فرماتے تھے، دوبارہ نہ یہ میرے دور ہے، تیرا کام ہو یا نہ ہو چلا جا. اور دھیان رکھیے وقت بھی بتلاتے تھے، اتنے دن کے اندر تیرا کام بن گیا ٹھیک ہے، نہیں بنا تو ہاں اگر بن گیا تو سمجھ لو اسماعیل کی دعا قبول ہو گئی. محمد اسماعیل تھا ان کا نام ہے. اور اگر تیرا کام نہ بنا تو سمجھ لیے محمد اسماعیل نے جو دعا کری تھی وہ قبول نہیں ہوئی، دوبارہ میرے پاس دعا کے لیے نہ آئیے. وہ بڑے صاحب تھے، چونکہ وہ ہر وقت اپنوں کو بھی کئی بار بار پوچھتے تھے، ہاں بچے تم کہاں سے آئے؟ اب پھر وہ بتاتے تھے جی میں فلاں ہوں. وہ پھر بات کر کے پھر گردن جھکا لیتے تھے، ہر وقت اللہ سے جڑے رہے تھے. حتیٰ کہ جب حج کر کے آئے تو حج کر کے جب باہر بیٹھے تو سب ملنے آئے، سب حج کر کے آئے حضرت. تو ہمارے ان کی جو سگی اولاد، ان کے بچے پوتے جب ملنے آئے پہچان نہیں پائے، حالانکہ آنکھیں بالکل ٹھیک تھی. کہا یہ کون ہے بچے، یہ کون ہے؟ یہ تو فلاں بیٹا آپ کا، ہو آ جا میرے بچے، یہ بیٹی ہے، میری بچی. وہ اتنے پیار سے گود میں لیے. ہماری پھوپھی بتایا کرتی تھی کہ جب یوں بتایا کہ فلاں بچہ، اچھا یوں ہاتھ کر لیے. لیکن وہ اتنے مگن تھے انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں، وہ اس کے ساتھ اتنے تعلق تھا کہ انہیں نظر کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، وہی نظر آیا تھا بس، نور ہی نور. اب ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ ایسے ہی بندے پہ گیا تھا کہیں، جو بیٹھا ہوگا کہیں بوریے پر، بولا دیکھ بات سن، 100 روپے کم کر دیے تیرے، چلا جا بھاگ جا. انہوں نے کہا جی چلو میں کل سے 100 روپے کم کر دوں گا، بہت اچھی بات ہے. اب 100 روپے کم ہو گئے. 2-4 دن کے بعد پھر آئے کہ جی حضرت آپ نے پیسے کم کر دیے تھے، بیماری تو نہیں گئی؟ بیماری تو جوں کی توں. اچھا تو کتنا لے رہے ہو تم؟ کہ جی میں تو آپ نے 500 میں سے 100 کم کرے، 400 لے رہا ہوں. کہ وہ بھی کم کر دو، 100 اور کم کرو. بول رہا یار اچھا بجروگ پھنسایو، پیسے کم آ رہے دعا کے لیے، پیسے کم کرا رہا میں، کیسا آدمی ہے. اب کہ جی حضرت میں دعا کے لیے ہوں یا پیسے کم کروانا ہوں طرفہ. حضرت نے جلال میں فرمایا باتیں بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، چلے جاؤ میرے پاس سے اٹھ کے. اب جلال آ گیا اور ڈر گیا، بولا جی نہیں میں جو آپ کہہ رہے وہی کروں گا. ہاں ٹھیک ہے جاؤ چلو. اب چلے گیا بیچارہ، 300 لینے لگ گیا. اب 300 لے آیا، پھر آیا کہ جی یوں کا تو مسئلہ. ہو کتنا دے رہے ہو؟ جی 300. 100 اور کم کرو، 200 لیا کرو.
اب انہوں نے 200 روپے لینے شروع کر دیے، بیچارہ پھنس گیا، بولا اچھا پب جا مجھے، میں تو پیسے ہی گئے، یہ جو کام چل جاتا وہ بھی گیا۔ انا للہ، وہ لوگ ڈر رہا تھا یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ، میں کس فقیر کے پلے پڑ گیا، اس کی نہ مانوں تو مرا، مانوں تو مرا، اب تو ماننی ہی پڑے گی، جو یہ کہہ رہا کر لو۔ اب 200 روپے ہو گئے، 200 روپے جیسے ہوئے تو آہستہ 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 بیماریاں ختم ہونی شروع ہو گئی، سارے تندرست ہو گئے، خوش، ہر گھر میں برکت، گھر میں موج، اور بیماریاں ختم، کوئی بیمار نہیں، اور گھر میں گزارا بڑھیا چل رہا۔ بولا یار یہ کیا چکر ہے، یہ بیماریاں بھی ختم ہو گئی، 200 روپے میں کام بھی بڑھیا چل رہا میرا، ضرورتیں بھی میری پوری ہو رہی ہیں، پیٹ بھر کے بچے کھانا کھاتے ہیں، گھر والے کھانا کھاتے ہیں۔ دوڑا پھر گیا وہیں اس ولی کے پاس، کہا جی حضرت مزہ آ گیا جی، بالکل ٹھیک ہوں، بیماریاں ختم ہو گئی، موج ہی موج ہے۔ کہ جب بس موج کر جا، کھڑا ہو جاتے، آگ جی تو بتا دو 500 میں کیا مصیبت تھی اور 200 میں کیا، یہ ماجرا ہے کیا، یہ ماجرا ہے کیا؟ وہ 500 کے 500 وہاں جا رہے تھے ڈاکٹروں پہ، اور اب 200 روپے میں میری بیماریاں بھی نہیں ہیں، مجھے دوائی لینی نہیں پڑتی۔ کہا باتیں نہیں فالتو کرا کرتے، تیرا کام بن گیا، چلا جا موج کر، تیری بیماریاں ختم ہوگی، بس اب 200 لیتا رہیے۔ کہا جی مجھے بتا دو۔ حضرت نے فرمایا اس اللہ کے ولی نے، میرے بیٹے، میرے پیارے بچے، تو کام ہی 200 روپے کا کرے، وہ 300 روپے تیرے نہیں تھے، وہ تیرا بیڑا گرک کر رکھا تھا انہوں نے، تو ڈنڈی مارے، تو محنت نہیں کرتا، اصلی پیسوں میں اب تیرے لیے راحت ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی جی بات تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے نا بھائی، مزدوری کر رہے، بیڑیاں پھونک رہے، مالک آ گیا تو تسلا اٹھا لیا، نہیں تو بیڑیاں پھونک رہے، مالک کو دیکھا چلا گیا، ڈلے چل رہے، 4 دن کا کام 6 دن میں کر رہے، 6 دن کا کام 8 دن میں کر، پھر کہتے ہیں جی پریشان ہیں ہم، اللہ منع کرتا ہے میرے بندے ڈنڈی مت مار، دھوکہ نہ کریے، اپنے پیسے کو ناپاک نہ کریے، جو پیسہ ناپاک کر دیا اللہ نے وہ ناپاک ہی رہے گا، سود بھی ناپاک ہے، رشوت بھی ناپاک ہے، بیاج بھی ناپاک ہے، اور کسی اور کے ساتھ دھوکہ کر لیا اشتراک میں، وہ بھی ناپاک ہے۔ مشترکہ کاروبار ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اس لیے عرض کر رہے ہیں ہم کہ ہماری عبادات، نماز، روزہ ہمیں ان تمام کاموں سے منع کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ فرشتے ہمیں دیکھنے آئیں، فرشتے ہم سے ملاقات کریں، ہمارے آس پاس رہیں، تو پھر پاک ہونا پڑے گا، من کا بھی اور ظاہر میں بھی۔ آج کل ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے، روزے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جائیں گے۔ ہاں، ایک طرف تو فرشتہ ہمارے روزے دار کی خوشبو، روموں کی خوشبو کو سونگھنے آ رہا ہے، دوسری طرف دیکھ رہا ہے فرشتہ یہ برائی کر رہا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے تیرے منہ میں تو بدبو ہو گئی ہے، برائی کرتا ہے، روزہ خراب تیرا۔ تمام عبادات ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں، تقوی پیدا کرتی ہیں۔ ابھی جیسے عرض کر رہے تھے ہم، یہ کتنی بڑی روزے کا کمال ہے، یہ روزے کا، چلو نماز میں تو ہم کہیں تو کہیں پہنچ جائیں، حساب کرو جائیں، ہاں ایسی تھوڑی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ ہے۔ ایک آدمی سخت پیاس میں غسل خانے میں بھی ڈر رہا ہے کہ نہ روزہ خراب ہو جائے گا،
وہاں کون دیکھ رہا ہے سوائے رب کے؟ تو معلوم ہوا کہ روزہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اللہ کا خیال، اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ کا تصور اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. کہیں غلط دیکھے گا تو کہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میری آنکھ کا روزہ چلا جائے گا. کہیں برائی ہو رہی ہے، کانوں سے غیبت سن رہے ہیں، تو پھر میرے کانوں کو روزہ کیا؟ اللہ پاک بیکار عبادت نہیں دیتا اپنے بندے کو. بڑی کمال کی چیز. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اور روزے میں بڑی آسانیاں رکھی. اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پرہیزگار بنو. ایام معدودات فمن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. آگے اللہ نے یہ بھی کہے اگر تم مریض ہو نا، بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نہ رکھ. اللہ کی محبت دیکھو. اور اللہ یہ بھی کہتا ہے اگر تم سفر کرو، جو سفر شرعی ہے نا 74-73 میل کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا، تو جب تم سفر کرو تو سفر میں بھی روزہ نہ رکھو. کتنی محبت ہے اس کی. ایک فرض کو بھی کہہ رہا ہے اور نماز کے بارے میں کہتا ہے تو سفر کر رہا ہے میرے بندے، آدھی کر لے نماز. کوئی اگر مسافر شرعی ہے اور 74 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سفر ہو رہا ہے اور وہ پھر بھی 4 رکعت پڑھتا ہے ظہر میں، نماز نہیں ہونے کی، اللہ منع کر رہا، کہہ رہا نہیں 2 پڑھ لے، 2 پڑھ لے. عصر کی نماز اللہ کہہ رہا ہے 2 پڑھ لے. عشاء کی نماز 4 فرض ہیں، اللہ کہتا ہے 2 پڑھ لے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر سفر میں 4 فرض پڑھے گا گناہ ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کہتا ہے آسانیاں کری میں نے تمہارے لیے، اور بندہ پھر نہیں رب کی طرف چلتا، پھر بھی اس کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہا ہے. ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے لیے جو آسانیاں کر رہا ہے اس کی قدردانی کی توفیق دے، اور عبادت جو اس نے ہمارے لیے مقرر کی اس کو صحیح کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو. اب زکوٰۃ دے رہے ہیں لوگ، دے رہے ہیں الٹا. بعض لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو زکوٰۃ میں بہت زیادہ لاپرواہی ہو رہی ہے اور اسی لیے مال میں نقصان ہو جاتا ہے. فرمایا جس مال کی زکوٰۃ دی جائے گی صحیح معنوں میں، اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ نے جانی عبادت بھی رکھی، مالی عبادت بھی رکھی، کہ مال بھی نکالو اور غریبوں کا، محتاجوں کا حصہ دو. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہے، اور اس مال کی حفاظت کی کوئی وعدہ نہیں. ایسے واقعات دنیا میں ہیں. ایک عیسائی تھے. وہ عیسائی اپنے باغ میں گھوم رہے تھے تو ان کا ملازم آیا اور وہ کہنے لگا غلام کہ جناب بستی میں آگ لگ گئی ہے، بستی میں آگ لگ گئی ہے، وہ چلو جلدی سے اپنے مکان میں سے سامان اٹھا لو، کبھی مکان تک آج آگ پہنچ جائے. وہ اپنا چلتا رہا، ٹہلتا رہا. وہ جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، جناب میری آواز نہیں آپ نے سنی کیا؟ میرے مالک کہ کیا بولتا ہے تو؟ کہ جی وہاں آگ لگ گئی بستی میں، ابھی مکان سے دور ہے آگ، اور آپ چلو جلدی سے کچھ سامان سمیٹ لو گے، اندر کچھ بچانا ہو نہیں تو آگ پہنچ جائے گی.
کہ نہیں میرا مکان نہیں جڑنے کا، میرا مکان نہیں جڑے گا۔ اب وہ بیچارہ نوکر سوچنے لگا کہ یار یہ آدمی کیسا ہے، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا میرے مالک کا کیا؟ کہ میرے مالک کا کہیں دماغ میں خشکی تو نہیں آ گئی؟ تو اس نے کہا جی جناب ٹھیک بھی ہو آپ؟ کہاں میں ٹھیک ہوں بالکل۔ کہ جی وہاں آگ لگ رہی ہے، چل جہاں گاؤں میں گئے، بستی میں جب گئے، چاروں طرف مکان جڑے ہوئے تھے، اس کا مکان بچا ہوا تھا، اس کا مکان بچا ہوا تھا۔ کہا یہ کیا چکر ہے؟ سب لوگ کہنے لگے جی چاروں طرف آگ گھوم گئی، آپ کے مکان کو نہیں لگی آنچ؟ اس نے کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن محمد رسول اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے کہ 40واں نکالو، مال کی حفاظت اللہ کرے گا۔ کہنے میرا یقین ہے کہ جو 40واں نکالے گا اس کے مال کی حفاظت اللہ کرے گا۔ ایک بیٹھ کے، بہت لوگ ہیں یہاں بیٹھ کے آئے آج، بیٹ میں ایک شاہ زاہد ہوئے ہیں، تو ان کا سامان گر گیا ہے روڈ پر، تو اسے دیکھنے کے لیے واپس آئے، منڈی میں جا رہے تھے، لوگوں نے کہا جی شاہ صاحب ایک دو کٹے کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ کہ نہیں میرا ہے یارو، میں اسے تلاش کروں گا۔ ایک جگہ جب واپس گئے روڈ پہ تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں سڑک پہ، تو لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی یہاں ایک کٹا پڑا اور اس کے اوپر سانپ بیٹھا۔ حضرت شاہ صاحب آگے کو بڑھے، بھائی ادھر بات نہ کرو، اے میرے بھائی، یہاں دروازے میں ہو جو کھڑے، سب دے دی تھوڑی دیر میں۔ تو شاہ صاحب نے لوگوں کو، جب شور مچ گیا، معزز آدمی تھے، علاقے کے مالک تھے، رئیس تھے، اس ریاست کے ذمہ دار تھے وہ، تو جیسے ہی دیکھا لوگوں نے، کہا شاہ صاحب آ گئے ہیں، تو لوگ ایک طرف ادب میں ایک دوسرے کو راستہ دینے لگے۔ کہا بھائی اندر کیا ہے؟ کہ جی ایک سانپ بیٹھا کٹے پہ۔ شاہ صاحب جیسے ہی سامنے گئے، سانپ اتر کے جنگل میں چلا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کٹا اٹھاؤ، وہ کٹا اٹھایا۔ کہا جی یہ کیا ماجرا ہے شاہ صاحب؟ اب ماجرا کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ دے رکھی اس کی، اس کی زکوٰۃ دے رکھی میں نے۔ آج ہم زکوٰۃ بھی ٹھیک نہیں دیتے، تو اس لیے تو مال ضائع ہو جائے، کبھی مال میں بھی ملاوٹ آ جائے۔ وہ ایسے نیک آدمی تھے، حضرت رائے پوری سے ان کا تعلق تھا، شاہ عبد الرحیم شاہ عبد القادر سے، اللہ کے ولی سے دوستی تھی ان کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹ میں علاقے میں بہت بیوائیں ہارٹ اٹیک ہو کے مری ہیں۔ کہا جی آج ہم بیوہ ہوئی ہیں، ہماری ضرورتوں میں کبھی دقت نہیں آئی۔ ایسا بندہ کہ جو پردے میں اللہ کسی کو پتہ نہیں، اور بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کرتا تھا۔ ایسے مالدار قیامت کے دن عرش کی چھاؤں میں ہوں گے، کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اپنا ضرورت کا رکھ کر پھر خدا کی راہ میں لگاتے ہیں، اور صحیح لگاتے ہیں۔ یہ طے ہے، اگر زکوٰۃ کو صحیح حساب کر کے دیا جائے اور اس کے مستحق کو دیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایک صاحب، ہم نے بہت واقعات سنے کہ جی اندر ڈاکو بڑھ گئے، الماری کھلوائی، اب سوچا میرا تو پیسہ گیا، میرا پیسہ گیا۔ جو الماری کھلی تو الماری خالی تھی۔ کہا یہ کیا ہوا؟ میری الماری میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مالک پریشان، گھر والے پریشان کہ میری الماری تو پیسوں کی بھری ہوئی پڑی تھی، یہ گیا کہاں پیسہ؟
وہ چلے گئے، الماری کھول کے دیکھی پیسہ جوں کا توں، کہا زکوٰۃ کی برکت ہے، پاک کمائی ہے، وہ حلال کمائی ہو، ناپاک پیسہ نہ ہو اس میں، اور پھر اس کا حساب صحیح لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک تو زکوٰۃ دینا ہو، کسی کو دے دو یوں ہی، لے بھائی پکڑ، نہ یوں پتا اس کو کتنی دینی، نہ یوں پتا کون سے مدرسے میں دینی، عجیب حال ہے۔ مدرسوں میں بھی زکوٰۃ تو وہیں لگے گی جہاں غریب بچے ہوں گے، غریب مستحق اس کے جن پر زکوٰۃ لگتی ہے وہ ہوں گے۔ اب ایسی ہی بلڈنگوں میں لگا دو، نہ دینے والے کی ادا ہوئی، اور جس نے لی وہ بھی پھنس گیا۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، وہ بہت گھبراتے ہیں۔ خود ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہے، اپنے شیخ کو، کہ وہ زکوٰۃ ہاتھ میں نہیں پکڑتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا یہ زکوٰۃ ہے کہ خود لگاؤ اس کو، میں نہیں لگانے کا اس کو، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر یہ صحیح نہ لگی تو میں بھی مارا جاؤں گا، تو مارا ہی جائے گا۔ وہ کہتے تھے اس کو دور رکھو، اپنا آپ لگاؤ۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آ رہا تھا چلا ہوا، تو اسے دیکھ کر اٹھ کے چل دیے، اور چلے اور تیز چلے، جو خود 2-3 خادم ساتھ تھے وہی بھاگے، اتنے تیز چلے کہ جنگل میں چلے گئے، باہر جا کے بیٹھ گئے ایک جگہ کسی ٹلے کی آڑ میں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں خانقاہ سے کچھ بندے آئے، اور خانقاہ سے بندوں سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہماری خانقاہ میں آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا، اور ہے وہیں یا چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آیا تھا، کچھ پیسے بانٹ کے چلا گیا، باہر فقیروں میں پیسے بانٹے اس نے، وہ اندر آیا پھر واپس چلا گیا، یہ پوچھ کے حضرت ہے یہاں نہیں ہے۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو چلتے ہیں۔ کہا جی حضرت کیا بات تھی؟ کہ جب وہ آ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں سے خون ٹپک رہا تھا، تو ہم نے کہا یہ ہم سے ملے گا، ہمارے ہاتھ اب کپڑے ناپاک کرے گا، پتہ نہیں کیا بات ہے، بھاگ لو یہاں سے۔ تو وہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور وہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ بچاتا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، ہمیں ہمارا اللہ بچاتا ہے۔ اور کتنے تقویٰ تھا کہ ایک روز وہ مراقبے میں بیٹھے تھے، آنکھ بند کرے تو دیکھا ایک جنگل ہے، اس جنگل میں دنیا اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ حضرت سائیں توکل شاہ کا مکاشفہ ہے، تو بہت دنیا اکٹھی ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہے یہ دنیا کیوں اکٹھی ہو رہی ہے؟ اس میں بہت لوگ تھے، اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں حفاظ بھی تھے، اس میں دنیا والے بھی تھے، اس میں حضرت جی بھی تھے۔ کہا یار بڑی دنیا اکٹھی ہو رہی، سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو آگے وہ بڑھے، تو آگے جو بڑھے دیکھا ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی، بہت خوبصورت لڑکی سجی دھجی بیٹھی ہے، اور سب اسے اپنی طرف مخاطب کر رہے ہیں، میری طرف دیکھ۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انا للہ۔ اب کیا جو لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور یوں پڑھ کے، اور عورت یہ تو لڑکی ہے، یہ تو عورت ہے، اور واپس مڑنے لگے، اس نے دور سے چھلانگ ماری لڑکی نے، اور حضرت کے پیچھے۔ حضرت نے کہا تو میرا پیچھا مت کر، اے تیرے پیچھے چلوں گی۔ حضرت بہت دوڑے، آگے اپنے حجرے میں جب داخل ہوئے
تو اجرے میں بڑھ گئی وہ، لیکن آپ نے اس کو ایک انگلی ماری اور انگلی مار کے اسے دفع کر دیا، باہر نکل۔ دروازے پہ بیٹھ گئی، دروازے پہ باہر بیٹھ گئی۔ حضرت نے فرمایا تو کون ہے، میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے، مجھ فقیر کو کیوں پریشان کرتی ہے تو، چلی جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ کہ نہیں، میں تیرے لیے پیدا ہوئی۔ کہ کیا مطلب، تو لڑکی ہے چلی جا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ڈانٹی بہت۔ اب وہاں اتنی دنیا کھڑی، ان میں سے کوئی تجھے پسند نہیں آیا، میں بڈھا پسند آیا تجھے، ایسے بولے غصے میں۔ کہنے لگے بات سنو، وہ میرے چاہنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، سائیوں، کیا کہا اس لڑکی نے، وہ میرے چاہنے والے ہیں اور تو خدا کا چاہنے والا ہے۔ میں تیری پیر کی جوتی ہوں، ان کو ذلیل کروں گی، تجھے عزت دوں گی۔ کہ تو ہے کون، کہ میں دنیا ہوں، ہاں میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تیرے چاہنے والوں کی خادمہ بنوں گی اور اپنے چاہنے والوں کو ذلیل کروں گی۔ کہا جب اللہ نے مجھے بنایا تھا تو میرے سے پوچھا تھا اے دنیا کیا کرے گی تو اب؟ کہا تیرے چاہنے والوں کی خدمت کروں گی، اپنے چاہنے والوں کو ذلیل کروں گی۔ دیکھا کبھی کوئی فقیر ذلیل ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اب کیسے پتہ لگا؟ یہ وہ خود نہیں بتلایا انہوں نے، یہ خواب، یہ مکاشفہ، یہ کیسے بتایا؟ اس انگلی سے کھانا کھانا بند کر دیا، کھانا کھانا بند کر دیا۔ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ ایسے کھاتے تھے۔ اب دسترخوان پہ دنیا بیٹھے تھی، بڑے بڑے لوگ۔ کہا جی حضرت اس انگلی میں کیا تکلیف ہے آپ کے؟ اب کچھ نہیں، چپ ہو جاؤ۔ اب 2-4 دن مہینہ دھمکائے لوگوں کو۔ لوگوں نے کہا جی حضرت یہ انگلی شہادت کی ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کا چاٹنا، زبان پہ لگانا صحت کی علامت، صحت تندرستی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جو اس کو زبان پہ لگائے گا، کھانا چاٹے گا، بہت بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ عیب سمجھتے ہیں نا، برتن چاٹنا عیب سمجھتے ہیں دنیا میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو صاف کرو، دسترخوان پہ جو ریزے پڑے ہیں انہیں اٹھا کے کھاؤ، اس میں شفا ہے، برکت ہے۔ ہمارے یہاں اس کو وہ سمجھا جاتا ہے بدتمیزی، ارے دسترخوان پہ اٹھا کے کھا رہا ہے، اوے برتن چاٹ رہا ہے۔ ارے اللہ کے آخری نبی نے، محبوب کبریا نے جو بتلا دیا وہ غلط نہیں ہوتا۔ کہا جی حضرت یہ وجہ کیا ہے پھر، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کیوں نہیں کھاتے اس سے کھانا؟ یا تو مجھے پریشان کر رہے ہو بچوں، چلو بتاتا ہوں۔ پھر یہ واقعہ سنایا کہ جب سے میں نے اس دنیا کو اس انگلی سے باہر کیا، اس انگلی نے اس کو چھو لیا، اس کے بعد سے میں نے کھانا بند کر دیا اس سے کھانا۔ یہ تقوی لوگوں کا تھا۔ اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے نا۔ بڑے پیارے بندے تھے، ان پڑھ تھے لیکن اللہ کے پیارے تھے۔ ایک روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی محمد رسول اللہ کی، ان کی کتاب میں لکھے ہیں واقعات، میرے پاس باہر سے کتاب آئی تھی ان کی، اور میں نے پڑھی تھی 25 سال پہلے، تو سن میرے خیال میں سن 92 میں آئی تھی شاید، 93 میں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے توکل شاہ، میرے پیارے، اتنی دنیا کھانا کھاتی ہے تمہارے یہاں، ہماری کبھی دعوت نہیں کرتے تم۔ اور یوں بات ہوئی اور آنکھ کھل گئی۔ اب سائیں جی پریشان کہ یاریوں کیا چکر ہے، میں حضور کی دعوت کیسے کروں؟
اب سمجھ میں نہیں آئی بات، پریشان تھے، تو خانقاہ میں جو اللہ والے رہتے تھے، علماء رہتے تھے، انہیں بلایا، بھائی رات ایسے دیکھا میں نے، میرے آقا میرے پیارے نبی فرماتے ہیں میری دعوت نہیں کرتا تو، اتنی دنیا کھانا کھاوے میری کبھی نہیں کرتا۔ ایک عالم دین ہنس پڑے، کہا جی حضرت ٹھیک فرمایا ہمارے آقا پیارے نبی نے، یہ کیسے ہے، کس طرح کروں دعوت؟ کہ مہمان رسول جو مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں انہیں بلاؤ، علماء کو بلاؤ، دعوت کرو ان کی، جو پڑھا رہے، جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو بلا لو، ان کی دعوت کرو۔ اچھا بات تو فٹ بیٹھ رہی مولوی صاحب آپ کی، کر دو اعلان، آس پاس کے سارے مدرسوں کے طلباء، اساتذہ، علماء، آج ہمارے یہاں دعوت ہے ان سب کی۔ تو جتنے مدرسے، تو وقت مدرسے بہت تھے، جب تقسیم سے پہلے سارا پنجاب تو پاکستان چلا گیا نا، یا مرمرا گئے، بند ہو گئے، تو جو آس پاس جہاں تک جا سکتے تھے اطلاع کر دی گئی، مدرسے سے طلباء آ گئے، مدرسے کے استاد آ گئے، علماء آئے، حدیث پڑھانے والے آئے، قرآن پڑھانے والے آئے، کھانا کھایا سب نے۔ آج تو حضرت جی نے کمال کر دی، خیال آ گیا ہمارا، یہ تو یہاں آؤ جہاں تھے، اب جہاں تک کھاؤ جہاں تھے۔ اب کھانا کھا کے چلے گئے علماء طلباء، رات کو پھر خواب میں زیارت ہوئی محمد رسول اللہ کی۔ کیا کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہ توکل، بہت بڑھیا دعوت ہوئی، مزہ آ گیا، خوش ہیں ہم آپ سے خوش ہیں، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے۔ اور یوں فرمایا اور آنکھ کھل گئی، بھائی ارے واقعی تو لوگ ویسے سمجھتے ہیں نا، قرآن پڑھانے والوں کو پڑھے ہوئے کھا رہے پی رہے موج کر رہے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری دعوت کر، ہاں میرے مہمان جو ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، تم نے ہمیں کھلایا۔ کیا فرمایا؟ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھائی صحیح عبادات کی توفیق دے، اور روزہ صحیح رکھنے کی توفیق دے، اور روزے کے فائدے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی تقوی نصیب کرے۔ یہ جو روزہ ہے صرف اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے اس میں، کہ متقی بنانا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں روزہ دیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کون سا روزہ رکھ رہے، کون سا تقوی ہمارا، گھر میں ہے باہر، ارے گھر میں دیکھو کیا حال ہے ہمارا، اللہ 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 اللہ، گھر والوں کے ساتھ بس تو میں تو میں، ہر گھر میں جھگڑا جھگڑا جھگڑا، روزہ منع کر رہا ہے، ہاں ایسا نہیں کریو، جھگڑ رہا ہے۔ جب حج کرے نا بندہ تو وہاں بھی اللہ میاں کہہ رہا جھگڑیے نا، لڑیے نا کسی کے ساتھ، ہاں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، دیکھ حج کے دوران میں گڑبڑی نہ کریے، لڑیے نا کسی کے ساتھ، دنگا فساد نہ کریے۔ ساری عبادات بڑا غور سے دیکھے بندہ، اللہ یوں کہتا بس میرا بن جا، تو چھوڑ دے ساری دنیا میں رہ، لیکن دل میرے ساتھ رہنا چاہیے، دنیا میں رہ، کام کاج کر، لیکن دل میرے سے جوڑ لے اپنا۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور رمضان کی برکات نصیب فرما دے۔ دعا کر لو، 5 منٹ اوپر چلے گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیری جتنی بھی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، جانے میں انجانے میں، دن میں رات میں، صبح شام میں، چھپ کر یا عام، سب کو معاف فرما دے۔ یا کریم یا رحیم
یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ اس دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کر، دوزخ کی آگ سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، ایمان کامل نصیب کر دے، توحید کامل نصیب کر دے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا کاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، صالحین میں شامل کر لے، صدیقین میں شامل کر لے، شہداء میں شامل کر لے۔ اپنے تعلق کا اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنا خاص تعلق نصیب کر دے، اپنا قرب عطا کر دے، ہمارے قلوبوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمارے قلوبوں کی سیاہی کو دور کر دے، ہمارے قلوبوں کو اپنے غیر سے پاک کر دے۔ یا رحیم یا کریم رحم کر، کرم کر، فضل کر، ہم سب کو بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر دے، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے، بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد نصیب فرما دے، جن کے پاس بچہ نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر دے، جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی نصیب فرما دے، جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما دے، جن کے رشتے مل گئے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، تمام برائیوں سے حفاظت فرما، جو ناجائز مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں ان کے چھٹنے کے اسباب پیدا فرما، جو گھروں سے لاپتہ ہو گئے ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، ہم سب پر فضل فرما، پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون نصیب فرما، اتحاد اتفاق محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک میں، علاقوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، قریوں میں، محلے میں، گھروں میں، پڑوس میں، ہر جگہ امن و سکون عطا فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے حفاظت فرما، نفرت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت کر، بغض سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، غرور سے، تکبر سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے، کفر سے پاک کر دے، تمام برائیوں سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ یا رب العالمین خوشحالی برکت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ زمینی زلزلوں سے، آسمانی بلاؤں سے، ہواؤں کے عذاب سے، پانی کے عذاب سے اور تمام جتنی نامراد بیماریاں سب سے ہماری حفاظت کر، تمام انسانیت کی مخلوقات کی حفاظت کر۔ یا رب العالمین اچانک کی تمام برائیوں اور بیماریوں سے بچا، زمین پر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم اور کرم فرما، ہم سب کے اوپر خاص فضل فرما، جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی جائز پاک مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، متعلقین، متوسلین، محبین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جہاں بھی ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ بہت سے بچے پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، کام کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کر،
بہت سے لوگ باہر سے بھی یہاں سے بھی دعا کے لیے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان سب کو کامیابی نصیب فرما دے، مدد فرما دے۔ بہت سے لوگ باہر جا کر پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، اور بہت سے بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کو کامیابی